بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین شہید کربلا شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر ابن امام حسین علیہ السلام نے 11 شعبان المعظم 43 ہجری کے سعید اور مبارک روز مدینۃ النبی میں صفحہ ارضی پر قدم رکھا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے جد رسول کریم خیر البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں مغموم رہا کرتے تھے۔ اسی سبب اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو حضرت علی اکبر جیسا فرزند عطا کیا جو ہو بہو ہم شکل پیغمبر اسلام تھے۔ اسی لیے شہزادہ علی اکبر شبیہ پیغمبر اور ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتے ہیں۔ حضرت علی اکبر کی والدہ ماجدہ کا نام لیلہ بنت مروہ بن عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ آپ کے نانا عروہ بن مسعود ثقفی اجاس میں عظیم المرتبہ شخصیت تھے۔ وہ قریش مکہ کی طرف سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صلح نامہ حدیبیہ کی موافقت کے لیے بھیجے گئے۔ انہوں نے 9 ہجری میں اسلام قبول کیا، پھر اپنی قوم کی ہدایت اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ان کی طرف گئے، لیکن اسی قوم کے ہاتھوں نماز سے پہلے اذان کہتے ہوئے تیر ستم سے مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ حضرت علی اکبر اس قدر خوبصورت شیرین زبان پرکشش تھے کہ پورے اجاز میں ان کے جمال کا چرچا تھا۔ آج بھی عرب شاعر حسن یوسف کی طرح جوانی اور خوبصورتی کے استعارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، ظاہری و باطنی طور پر مصطفی صفات کے حامل ہونے کی بنا پر مدینہ کے باسی حضرت علی اکبر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان کرتے تھے۔ کتب تاریخ میں مرقوم ہے کہ جب بھی اہل بیت علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو جناب علی اکبر کا دیدار کیا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت علی اکبر نے شجاعت و بہادری کو اپنے دادا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے وراثت میں حاصل کی تھی۔ آپ کی پرورش فرزندان رسول حسنین شریفین کے دامن شفقت میں ہوئی۔ سپاہگیری حضرت عباس علمدار جیسے شجاع عرب کے سائے میں سیکھی۔ جوانی میں بھی آپ مروج دین و شریعت تھے۔ علامہ ابن شعر آشوب حضرت علی اکبر کے ذکر میں فرماتے ہیں، آپ اپنے پدر بزرگوار کے مطیع و فرمانبردار صاحبزادے تھے، احکام شریعت سے واقف تھے۔ آپ انتہائی شجاع، متقی اور خدا پر توکل رکھنے والے تھے۔ حضرت ابو طالب و عبد المطلب کی طرح حضرت علی اکبر کی مہمان نوازی مشہور تھی۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جس گھر میں آگ روشن دیکھتے اس کے یہاں مہمان ہوتے تھے۔ جناب علی اکبر بھی ایک بلند مقام پر آگ روشن کرتے تھے تاکہ فقراء و مساکین آئیں اور آپ کے مہمان ہوں۔ شہزادہ علی اکبر نے مدینہ میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے ایک بہت بڑا مہمان خانہ بنا رکھا تھا جس میں شب و روز کھانے کا انتظام رہتا۔ ناظرین، شہدائے کربلا میں حضرت علی اکبر بنی ہاشم کے پہلے شہید تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ سے کربلا کے سفر شہادت پر گامزن تھے۔ مقام زبالہ پر آپ کے گھوڑے پر تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو زبان پر کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون جاری تھا۔ سعادت مند فرزند جناب علی اکبر نے اس کا سبب پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی سوار یہ کہہ رہا تھا، یہ کارواں موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سید الشہداء کی یہ بات سن کر حضرت علی اکبر نے پریشان ہونے کے بجائے سوال کیا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، کیوں نہیں بیٹا؟ جس پر شہزادہ علی اکبر نے جو جواب دیا وہ خاندانی رسالت کی سچائی اور عظمت کا مظہر تھا۔ شہزادہ علی اکبر نے فرمایا، جب ہم حق پر ہیں تو رائے خدا میں مرنے سے کوئی خوف نہیں ہے۔ امام نے یہ جواب سن کر علی اکبر کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا، خداوند کریم باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کو بہترین اجر عطا فرمائیں۔ امام حسین علیہ السلام کو جب بھی اپنے نانا کی آواز سننے کا شوق ہوتا تو آپ جناب علی اکبر سے کہتے کہ بیٹا اذان و اقامت کہو
اور پھر اپنے نانا کے انداز میں عبادات و مناجات میں مشغول ہو جاتے۔ اسی وجہ سے 10 محرم الحرام کی صبح کو بھی امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر سے اذان دلوائی۔ میدان کربلا میں حضرت علی اکبر بنی ہاشم کے جوانوں میں سب سے پہلے آ کر امام حسین علیہ السلام سے میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے کے بعد جب علی اکبر میدان کی طرف جا رہے تھے تو اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا: اے میرے اللہ، میں تجھے اس قوم پر گواہ بنا رہا ہوں، ان کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جا رہا ہے جو تمام انسانوں میں ظاہری شکل و شمائل اور باطنی اخلاقی صفات میں تیرے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ ہم جب بھی تیرے پیغمبر کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اس کے چہرے کا دیدار کیا کرتے تھے۔ حضرت علی اکبر کے پہلے حملے میں کوئی گروہ بھی تاب نہ لا سکا۔ کہتے ہیں کہ آپ نے اس حملے میں 120 افراد کو زمین پر گرایا، لیکن پیاس کی وجہ سے مزید حملے کی سکت نہ رہی۔ آپ امام کی طرف لوٹ آئے اور اپنی پیاس سے اپنے والد کو آگاہ کیا۔ علی اکبر کی پیاس کو دیکھ کر امام کے آنسو نکل آئے۔ آپ نے اپنی زبان چوسائی تو حضرت علی اکبر تڑپ اٹھے کہ بابا کی زبان تو بیٹے سے بھی زیادہ خشک تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر سے فرمایا: اے میرے بہادر فرزند، امید ہے کہ تم اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلد ہی ملاقات کرو گے۔ وہ تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے کہ جس کے بعد کبھی تشنگی نہ ہوگی۔ علی اکبر دوبارہ حملے کے لیے روانہ ہوئے۔ کوئی فرد بھی آپ سے مقابلہ کرنے پر راضی نہ تھا۔ آپ نے مزید 80 اشقیاء کو واصل جہنم کیا۔ اچانک مرہ بن مسکس کی نگاہ حضرت علی اکبر پر پڑی تو اس نے آپ کو دیکھتے ہی کہا: اہل عرب کے تمام گناہ میری گردن پر، اگر میں اس کے باپ کو اس کے غم میں نہ بٹھا دوں۔ اس نے اچانک آپ کی پیشانی مبارک پر وار کیا کہ آپ اس کی تاب نہ لا سکے۔ اسی اثناء میں دشمن کے دوسرے سپاہی بھی آپ پر حملہ ور ہوئے۔ لشکر نے ہر طرف سے آپ پر وار کرنا شروع کیا۔ اتنے میں علی اکبر کی فریاد بلند ہوئی: اے بابا، آپ پر میرا سلام ہو۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے مجھے جامع کوثر سے سیراب کیا اور مجھے اپنی طرف جلدی بلایا ہے۔ جب شہزادہ علی اکبر گرے تو ایک شقی القلب نے حضرت علی اکبر کے سینے میں بھرچھی پیوست کر دی اور آپ شہادت کے منصب پر جا پہنچے۔ جناب علی اکبر کی قبر اطہر امام حسین علیہ السلام کی قبر کے بائیں طرف ہے۔ آج بھی ہر مسلمان شہزادہ علی اکبر کی عظیم قربانی کو سلام پیش کرتے ہوئے کہتا ہے: سلام ہو آپ پر، اے شہید اول، سلام اولاد ابراہیم کی بہترین ذریت سے تعلق رکھنے والے شہید۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔